نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انصرنی بما کذبون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں نے، ہمارے بتوں نے آپ پر کوئی آسیب کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ چیلنج کیا، فرمایا کہ میں ان بتوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم سارے مل کر بتوں سمیت میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کر کے دکھلاؤ، یعنی اگر تمہارے بت یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر کر کے دکھلائیں۔ تو لیکن چونکہ وہ بت حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف کچھ نہ کر سکے، تو یہ قوم جو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، ان کا اپنا جھوٹ جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا، سامنے آ گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ماننے والی نہیں ہے، قوم کو تکبر اور عناد اور دشمنی نظر آ رہی ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے خلاف مدد مانگی، مدد کی درخواست کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، قال رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، یہ تھوڑے عرصے کے اندر یہ قوم پریشان ہو جائے گی، پشیمان ہوگی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا جو برحق تھی۔ وہ چیخ جب آئی تو ان کے جو ہے نا وہ جسم جو ہے نا وہ کلیجے پھٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ ایسے مرے غثاء، جس طرح کے بھوسا، کٹا ہوا بھوسا پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسے پڑے تھے، یعنی اس طرح کا سخت ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے جب عذاب آیا ہود علیہ السلام کو اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان تمام کو ہم نے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، یعنی کہ ان کی اس طرح کی جڑ کٹ گئی کہ دوبارہ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا، اور ایک جگہ یہ بھی ذکر فرمایا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان کے اوپر آندھی چلی جو 7 راتیں چلی تھی، 8 دن چلی تھیں اور لگاتار چلی۔ تو جب یہ آندھی چلی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہوا، چونکہ ان کے یہ لمبے لمبے قد تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، ہم طاقت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، یہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی اور یہ سر کے بل پٹخ دیتی تھی، جس سے ان کے سر پھٹ جاتے تھے، اور یہ ایسے تھے جس طرح کے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، یعنی پھلوں کے علاوہ جو خالی تنا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے ان کو تشبیہ دی گئی۔ تو اس طرح کا سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ان کے نحوست کے دن کے اندر تند ہوا چلی۔ یہ نحوست کی جو نسبت ہے یہ دن کی طرف نہیں ہے، یہ دن ان کے لیے منحوس تھا، یعنی
یہ کافروں کے لیے منحوس دن تھے، جن دنوں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ کافروں کے لیے جو ہے نا یہ عذاب والا دن تھا، یہ کافروں کے لیے اچھا دن نہیں تھا۔ آگے فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے قوم عاد کو جو ہم نے بھیجا اس میں بھی نشانی ہے، ہم نے قوم عاد پر ایک نامبارک ہوا بھیجی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ کسی کی عمر بھی چھوڑتی نہیں تھی، جس پر آتی تھی اس کو ایسے کر دیتی تھی جیسے کوئی چورا چورا جو ہے نا وہ پڑا ہوا بھوسا ہوتا ہے، کالرمیم یعنی وہ بسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی تھی۔ اتنی سخت قسم کی آندھی اور اتنی سخت قسم کا عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ذکر فرمائی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قوم عاد نے تکبر کیا ہے زمین میں رہ کر، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ کہتے تھے ہم سے طاقتور تو کوئی ہو نہیں سکتا، قَالُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ذات ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، اب اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اندر غرق کر دیا گیا، اور وہ آندھی کا عذاب تھا۔ تو یہ جو آندھی ہے یہ جس وقت عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به وشر واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کی بہتری کا، اور اس کے اندر جو بہتری ہے اور جس بہتری کے لیے اس کو لایا گیا ہے، ہم پر بھیجا گیا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور اس کے اندر کوئی شر ہے تو اس سے، اور جس شر کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس شر سے میں کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اور جس وقت بارش آتی تھی تو بارش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بہر آتے کبھی اندر آتے، کہیں یہ وہ کیفیت اختیار نہ کر جائے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ وہ کیا؟ جب قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، نہ سمجھی قوم، تو ان کے اوپر ایک بادل آیا، تو جب بادل آتا ہوا انہوں نے دیکھا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر برسے گا، ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، بلکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو عذاب ہے، یہ تو وہ ہے جس کی ہم جلدی مچا رہے تھے، تو وہ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر برسنے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ وہ بادل برسنے کے لیے نہیں آتا، وہ ان کے اوپر عذاب کی صورت کے اندر آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فکر ہوتی تھی، آج ہمارے اندر بھی یہ صورتحال کہ ہم اگر کوئی بارش آتی ہے تو لوگ جو ہے نا سیلفیاں کھنچواتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ان کو فکر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہیں ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس کے اندر عبرت حاصل کرنی پڑے گی۔ عبرت کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس طرح کی کیفیات میں ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔